خان صاحب یہ آپ نے پچھلے دنوں آرٹیکلز لکھے کالا باغ ڈیم کے پانی پہ انرجی پہ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آئی یو کنونسڈ کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے؟ ایبسلیوٹ. تو جب آپ کی حکومت کی تھی اور وہ بڑی طاقتور حکومت تھی اس وقت آپ لوگوں نے بات بھی کی، چلا بھی اس کے لیے کیمپین بھی، پریزیڈنٹ تھے جو اس وقت انہوں نے چلائی، غالباً سندھ بھی گئے، نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے کہ وہ کیمپین آپ کیسے کامیاب کرا سکتے ہیں جب پریزیڈنٹ مشرف سندھ لینڈ کرے اور ایک کندھے سے پیچھے دیکھے تو اس کا چیف منسٹر کے ساتھ نہیں کھڑا اور دوسری طرف دیکھے تو اپنا واٹر اینڈ پاور منسٹر کے ساتھ نہیں کھڑا. یہ کوئی کیمپین شروع کی تھی؟ کیمپین تو شروع کی جاتی ہے پہلے اپنوں کو تو اکٹھا کریں، اس کے بعد جو اگر 10 سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں 5-6 کو تو ابتدا میں ساتھ لے کے چلیں نا، پھر 4 پہ کام کریں. اگر 10 سٹیک ہولڈر ہیں جو اپنے ہیں وہی آپ کے ساتھ نہیں تو آپ تو 0 کو بندہ لے کے ساتھ چلے. آپ نے 2 ہفتے بعد کیمپین ختم ہو گئی. نہیں تو پھر اب آپ کس سے توقع کرتے ہیں کہ اب کون اکٹھا کرے؟ یہ بڑا مشکل ہے. یہ جو کالا باغ ڈیم ہے نا، مجھے تو یہ کالا جادو اس میں ہوا لگتا ہے. 1960 کا یہ مسئلہ چلا ہی جا رہا ہے. مجھے کوئی ایک انٹرنیشنل اسٹڈی بتا دیں جو یہ کہتی ہو کہ یہ جو ڈیم ہے وہ تو آپ کی بات تو صحیح ہے، جو اصل میں نہیں بننا کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس ڈیم کے ایفیکٹس کیا ہوں. ہمایوں خان سے میں ایک اور بات، ایک منٹ خان صاحب، وہ نہیں کر سکے. اس ملک میں کوئی ایسا بندہ یا گروہ یا پارٹی ہے جو یہ کر سکے؟ ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ ہم متفق نہیں ہیں اذان کے وقت پہ، ہم متفق نہیں ہیں کہ میڈیم کون سا ہو، ہم متفق نہیں ہیں کہ جمعہ کی چھٹی ہو یا اتوار کی ہو. کنسنسس نام کی چیز تو شاید ہمارے مزاج میں نہیں ہے. اگر آپ فرنٹیئر دیکھتے ہیں نا تو یہ ادر دین دس پشاور ویلی، آپ کو پتا ہے کہ جو سدرن ڈسٹرکٹس ہیں مطلب ٹی آئی خان، بنو، کوہاٹ، کرک، یہ سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں 100% بینیفیشری ہوں گے یہ جو رائٹ بینک کنال نکلے گی. اور اس میں جتنا بھی ایلوکیشن ہے 1991 واٹر اکارڈ کی فرنٹیئر کی وہ استعمال ہی ادھر سے کرے گا، ورنہ تو وہ پانی سارا روڈ کے نیچے ہی آئے گا، وہ استعمال ہی نہیں کر سکے گا. یہ 4 ضلعوں کا مسئلہ ہے یہ، اور کہیں نہیں ہے فرنٹیئر میں مسئلہ آنیسٹلی. تو اس کو آپ اسی طرح دیں گے نا، اس میں آپ لیکن سیاست، اس کا سلیوشن سیاست جو ہے کون کرے گا؟ ڈنڈے کے پہلے آپ دیکھیں نا، پہلے آپ سدرن ڈسٹرکٹس اور آؤٹ سائڈ آف ویلی پٹھان اکٹھے کریں، ان کو بلوائیں، پھر اب سندھ میں نیچے جائیں. آپ سندھ سے دیکھیں، میری بات سنیں. سندھ کہتا ہے جی کہ اس کو 10 MAF کیا ٹرم ہوتی ہے آپ لوگوں کی، ملین ایکڑ فٹ، وہ آپ کو پانی چاہیے، ورنہ ہم تو سمندر سارا اندر آ جائے گا. انٹرنیشنل اسٹڈیز کہتی ہیں کہ ان کو 4 پوائنٹ سمتھنگ چاہیے 1 سال میں. اوکے، 1 سال کا مطلب ہر مہینے آپ کو 0.36 MAF پانی نیچے جانا چاہیے. وہ کس طرح آئے گا؟ اللہ میاں بارش ٹائم پہ کرے گا تب آئے گا، ڈیم بنے گی تب ہی آئے گا نا، ٹھیک، ہر مہینے میں. تو وہ جو اپنی ان کی پرابلم جو وہ بتا رہے ہیں وہ اس کا حل ہی ڈیم. دوسرا یہ ہے جی کہ جو تربیلا کی سلٹنگ میسو ہو رہی ہے تو بائی دا ٹائم کالا باغ کمز انٹو ایگزسٹنس جو پانی تربیلا کا لوز ہو رہا ہوگا وہی کالا باغ استعمال کرے گی، وہ زیادہ پانی نہیں استعمال کرے گی. اس لیے بات ہے کہ آپ ڈیمز کی ہسٹری دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. ڈیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈیم بنا تو آگے دریا سوکھ گیا. جی منگلا ڈیم بنا، منگلا ڈیم کے بعد یہ جو انڈس بیسن ٹریٹی تھی اس میں جتنا بھی ریپلیسمنٹ ورک ہوا، جو لنک کنال بنے، وہ جیلم کا پانی آیا نا ادھر باقی دریاؤں میں جو انڈیا کے دریا تھے، راوی، ستلج، بیاس، جیلم کا پانی ہے نا جی، وہ ابھی تک آ رہا ہے، لنک کنال بھری ہوئی. دوسرا آپ دیکھ لیں کہ منگلا، پری منگلا اور پوسٹ تربیلا سندھ میں آپ ایکریج دیکھ لیں جو اریگیٹ ہوئی، کلٹیویشن ییلڈز آپ دیکھ لیں، بھرپور انداز سے وہ بڑی ہیں. ایگریکلچر آؤٹ پٹ بڑی ہے سندھ میں ان 2 ڈیمز کے بعد، گھٹی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں ابراہیم مغل جی، یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ایک واضح بات ہے نا کہ اس ملک کی ایگریکلچر کو کتنا بوسٹ مل سکتا ہے، کاشتکار کو کتنی بحالی، خوشحالی، اور ٹھیک ہے اس کا متبادل بھی بظاہر کوئی نہیں دکھائی دیتا. اگر ہے تو آپ کائنڈلی بتائیں، آپ اسپیشلسٹ ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو یہ رخ نہ ڈالتے ہیں؟ تھوڑا سا ماضی میں جائیں. جب 70s میں تربیلا بننے لگا تو اس سندھ سے ہمارے بھائی ہیں وہ
اتنی آواز اٹھی کہ جان دے دیں گے تربیلا نہیں بننے دیں گے. لیکن جب تربیلا بن گیا تو 20 لاکھ ایکڑ فٹ 20 لاکھ ایکڑ زمین کوئی تھوڑی نہیں ہوتی, 5-6 ضلعوں کی زمین بھی اتنی نہیں ہوتی, 20 لاکھ ایکڑ زمین مزید انڈر کلٹیویشن آئی. ٹھیک, آج اگر کالا باغ ڈیم بنتا ہے, میں یہاں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں اور اللہ گواہ ہے میں سچ بولوں گا ورنہ خاموش رہوں گا, اگر کالا باغ ڈیم کے مقام کو آپ چھوڑ دیں 1350 کلومیٹر لمبا یہ دریا ہے سندھ, تبت سے شروع ہو کے سمندر میں جا کے گرتا ہے, صرف ایک میاں والی کی یہ تحصیل کالا باغ کا علاقہ ہے جو ڈی آئی خان اور بنو کے 8 لاکھ ایکڑ, ادروائز آپ کو دوسری جگہ سے 200 فٹ پانی لفٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں لیول وہ ہوگا کہ جو آپ کو 4000 روپیہ فی ایکڑ پانی اریگیٹ کرنے کے لیے چاہیے, یہاں صرف 40 روپے دیں گے, آپ کی 8 لاکھ ایکڑ زمین انڈر کلٹیویشن آئے گی. یہ چیز جو ہے اسے سیو کر لیں. اچھا اگر سندھ کی طرف چلیں, آج مسئلہ کیا بن گیا ہے؟ اصل میں سندھ میں ہمارے صرف 5 سے 7% بھائی, ابھی سندھ سے بھی ندیم قمر صاحب آ رہے ہیں, نوید قمر صاحب کے بھائی ہیں. اچھا میں سندھ میں ہو یہ رہا ہے محترم کہ 5-7% آدمی جو ریورین بیلٹ کے ساتھ ہیں, بڑے لینڈ لارڈ ہیں, ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہمیں پانی ملتا ہے دس شوڈ ناٹ بی کمانڈ واٹر, پونچو سسٹم ہے, ٹوٹل فاؤل ہے, فاؤل ہے. اچھا اب میں آپ سے آپ ہمیوں خان آپ ایگری کر رہے ہیں کہ جو اس کے ارد گرد جو بہت بڑے لینڈ لارڈز, بڑے بھی نہیں, بہت بڑے لینڈ لارڈ, وہ ان کا ذرا سادہ زبان میں تاکہ ہمارے ارد گرد بیٹھے. آئیے قمر صاحب کیسے ہیں, تشریف لائیں بیٹھے. یہ ندیم قمر ہے جی, پریزیڈنٹ سندھ چیمبر آف ایگریکلچر کے. یہ وہ نوید قمر صاحب کے بھائی ہیں میرا خیال ہے. اچھا اچھا, اچھا بات ہو رہی تھی کالا باغ ڈیم کے حوالے سے, اور آپ کہہ رہے تھے کہ دریا کے دونوں جانب جی جو بہت بڑے فیوڈلز ہیں. اچھا ہوا شاہ صاحب محترم تشریف فیوڈلز ویسے اس ملک کے گٹوں گوڑوں میں بیٹھ گئے ہیں. اچھا فیوڈل جو بیٹھ گئے نا جی, جب وہ چاہتے ہیں کمانڈ کنٹرول نہ ہو, تو جب کمانڈ کنٹرول حسن صاحب محترم نہیں ہوگا صوبہ, اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں, ہمارے محلے دار بھی سن لیں اور سمجھ لیں کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ پانی, آپ کے محلے داروں کے لیے بھی اور آپ کے یہ جو دانشور حضرات ہیں ان کے لیے بھی, علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, وہ ان کی پیشین گوئی تھی جو 1960 میں ثابت ہوئی کہ وہ دشت تو دشت تھے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پانی سارا دیا پیسے لیے تھوڑے ہم نے, پانی تو بیچ بیٹھے. اچھا یہ بات ادھر نہ جائے, آج اگر ہم کالا باغ تک محدود رہیں تو یہ ذمہ داری سے سندھ صوبہ کے بھائیوں کو ان ریٹرن دیا جا سکتا ہے. آج جتنا پانی انہیں سندھ سے مل رہا ہے 40 لاکھ ایکڑ فٹ پانی انہیں ایڈیشنل ملے گا. آج ان کی جو نہریں, میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں شعوری طور پر. نہیں, اس میں ایک بات میں ایڈ کر دوں, چودھری پرویز علائی نے ریسنٹلی کہا ہے, ایک سیکنڈ, کہ ہمیں پانی بالکل ایک قطرہ بھی نہ دیں. ہاں جی, اچھا اگر آپ کو کوئی شک شبہ ہے تو پانی نہ دیں. حسن صاحب محترم بجلی کی حد تک میں تو تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں. پلیز, ارسا ایک ادارہ ہے, انڈس ریور سسٹم اتھارٹی, جس پہ سندھ جس کا چیئرمین سندھ ہے. قانون نہیں کہتا لیکن جنرل مشرف جو تھے انہیں لے کے آئے, 10 سال ہوئے ہیں وہ اس کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں. 80% زراعت پنجاب میں, لیکن 40% ووٹ سندھ کے پاس ہے ارسا میں, اینڈ وی ڈونٹ مائنڈ اٹ. ہمیں برا نہیں محسوس, ہم تو برا نہیں مانتے. میں آپ کی طرف آتا ہوں, ان کو پلیز. اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو علاقہ ہے میاں والی ضلع کا, جس علاقے میں کالا باغ ڈیم بننا ہے, اس علاقے میں صوبہ سندھ کے بڑے بڑے انجینئر آ کے پڑاؤ ڈال لیں. پہلی اینٹ جب رکھی جائے اس کالا باغ ڈیم کی تو وہاں کنٹرول ان کا ہو, مانیٹر بھی وہی کریں, مستری تک ان کے ہوں, سیمنٹ ان کے صوبے کا ہو. یہ نہ کہے کہ یہ سیمنٹ کو خراب لگ گیا ہے. ہر چیز تکمیل کر کے لکھوالے کے قیامت تک انچارج اس ڈیم کے وہ رہیں گے. اگر وہ یہ رہیں, اس سے بڑی اور جنرس آفر میرا کیا کہی جا سکتا ہے. بہت بڑی آفر ہے, بہت بڑی آفر, بہت بڑا مذاق ہے. میں اس کو ایک مذاق سمجھ رہا ہوں. جو چودھری پرویز علائی کی بھی آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی ہمیں صرف بجلی دیں, ہمیں جو ہے وہ پانی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں مغل صاحب میرے بھائی ہیں, ساری چیزوں پہ ہم ایگری کرتے ہیں, لیکن صرف پانی پہ ہم لڑتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ سندھ والے جو ہیں وہ کنٹرول کریں ہر چیز کو, ہمارے گھر میں آپ بنائیں اپنا ریزروائر, پھر آپ کنٹرول کریں. آپ تو ٹھیک ہے آج کہہ رہے ہیں, کل کون ہمیں گارنٹی دے گا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں آج وہ دیٹ ول ہولڈ.
سب سے پہلے میں ذرا اس پہ ایک سیکنڈ میں نہیں سمجھنے کے لیے آپ کا ایک سیکنڈ آپ کا بنیادی اعتراض یہ ہے کہ کل یہ بیک آؤٹ نہ کر جائیں. نہیں میرے اور بھی بہت اعتراضات ہیں. نہیں that's not the first one. وہ پہلا نہیں ہے. اس طرح کی ایشورنس دی جا سکتی ہے کہ اس طرح کے تحفظات اور خدشات. دو تین چیزیں تھیں حسن نثار صاحب. میں ابھی ایک جب ارسا تو 1991 واٹر ریکارڈ کے نتیجے میں وجود میں آئی, ورنہ تو یہ وابڈا کا سارا کام تھا. اب وابڈا پانی کو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, ارسا کا جو حکم ہوتا ہے وہ وابڈا امپلیمنٹ کرتا ہے. ایک اور چیز 1991 واٹر ریکارڈ میں ہوئی تھی کہ پنجاب نے اپنا پانی کا حصہ گھٹا کے سندھ کے برابر کیا. 37% ہے میرے خیال دونوں. نہیں زیادہ ہے, پنجاب کا زیادہ شیئر تھا. نہیں شارٹیجز کا جو تھا وہ یہ تھا کہ ایکول ڈسٹریبیوشن میں ہم کریں گے. 37% دونوں نے شیئر رکھا ہوا ہے. ایکول تو صرف یہ تھا کہ جب شارٹیجز وہ ایکول ڈسٹریبیوٹ ہوں گے. ایک بات ضرور ہے کہ پنجاب نے, اور میں سب سے بڑا حامی ہوں جی پورے پاکستان کا, میں سندھ کے لیے اسی طرح لڑوں گا جس طرح میں باقی پاکستان کے لیے لڑوں گا. پنجاب نے اپنا حصہ کم کیا تھا پانی کے شیئر میں اور وہ سندھ کو دیا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھے کریٹیکل چیز یہ ہے کہ جو میں یہی کہہ رہا تھا 12 بلوچستان کا ہے, 14 یہ وہ ہے جس کے چیف منسٹر جام صاحب کے اس پہ دستخط ہیں, اور یہ اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کریں گے. یہی بات میں نے ادھر سے شروع کی. ان فگرز کو تو آپ ڈینائی نہیں کر رہے ہیں نا. نہیں اس میں تو ہے, یہ صحیح بات. صاحب ہم نے اعتماد بحال کرنا ہے, ہم نے ارسا بنائی ہوئی ہے. اصل رولا آج کل کی اسپیس شٹل ٹیکنالوجی جب موجود ہے, یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں. یہ ہم نے ٹیکنیکلی جو ایگری کیا 1991 واٹر ریکارڈ جس پہ سندھ نے سائن کیا ہوا ہے, اس کو ہم نے اعتماد بحال کرنا ہے کہ سندھ کو پنجاب میں, پنجاب کو سندھ میں, اور ہم سب کو ایک دوسرے پہ اعتماد ہو جائے کہ بھئی یہ سسٹم جو ہم نے ہے یہ ویریفائبل ایک سسٹم ہے, جو سندھ کو گارنٹیز کی گئی ہیں وہ ان کو مہیا کی جائیں گی. یہ اعتماد بحال ہو. اچھا کوئی ایسی صورت ہے کہ ان کا یہ جو خدشہ ہے کہ آج تو اگر کمٹ کریں, کل کچھ اور لوگ آئیں اور وہ کہیں بیک آؤٹ کر جائیں. مجھے 1 منٹ دیتے ہیں. ابھی ارسا میں جو حالیہ مغل صاحب لیٹسٹ جو فیصلہ ہوا ہے ابھی, ایک پنجاب میں جو کنال بند ہونی تھی, بند ہوئی نا جی, بند ہوئی نا جی. پنجاب نے بہت اعتراض کیا, وہ بند ہو گئی. ارسا کا فیصلہ تھا, کس نے کیا کر دیا؟ پنجاب نے پولیس بھیج دی. کیا ہو گیا؟ مغل صاحب مجھے بولنے دیں پلیز. تھوڑی دیر پہلے جو نا کالا باغ ڈیم کی بات ہو رہی, تو میں اس ایشو پہ تھوڑا سا بولنا چاہ رہا ہوں کہ کالا باغ پہ آپ اتنا انسسٹ کیوں کر رہے ہیں. نمبر 1, تینوں پروونسز نے, تینوں پروونشل اسمبلیز نے جب آپ کو یہ کہا ہے کہ جی یہ ہمیں نہیں ایکسیپٹیبل ہے, تو وائی آر یو انسسٹنگ آن دیٹ پرٹیکولر سائٹ. اس میں سب سے پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اگر اتنا لیٹ اس سے کہ آج اگر بھاشا ڈیم ہوتا تو بھاشا ڈیم کیسے فل کرتے آپ؟ پانی آج آپ کے پاس تربیلا میں ریزروائر میں پانی آلموسٹ ڈیڈ لیول پر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو اگر ریزروائر آپ ابھی ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو ہر 7 سال کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس اتنا پانی آتا ہے کہ ایک ریزروائر کو آپ بھر سکیں, ٹھیک ہے نا. اچھا تو باقی سال آپ کیا کریں گے؟ تو اتنا پانی ہمارا فرسٹ آف آل موقف ہے کہ ہے بھی نہیں. دوسرا, آپ کالا باغ پہ بنانا چاہ رہے ہیں, اس کا ہمارا یہ خیال ہے کہ کینالز رائٹ اور لیفٹ کینالز کا جو ڈیزائن ہے, ہمارا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کا ذاتی کالا باغ ڈیم کے پروجیکٹ میں لیفٹ اینڈ رائٹ کینالز کا ذکر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس سے پانی اور بھی کم ہو جائے. ہے کہاں پانی؟ ہم لڑے جا رہے ہیں پانی پہ, آپ اور جو ہے وہ پانی زیادہ لینے کے چکر میں ہیں. تو یہ چیزیں, اور دوسرا فرنٹیئر کا ایشو ہے نوشہرے کا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملا کے بھی آپ ایک ہی سائڈ پہ کیوں انسسٹ کر رہے ہیں؟ بہت اہم بات ہوئی ہے ادھر کہ پانی نہیں ہے. دیکھیں میں ذرا Can you quote the studies in the world which say that پانی نہیں ہے؟ Let me finish sir, let me finish کہ میں آیا ہوں کہ جو 10 سال یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ارسا کا چیئرمین سندھ سے تھا 1999 سے لے کے جو ہے ابھی آج تک 10 سال جو ہے وہ سندھ کو پانی نہیں ملا ہے. بائی 1991 واٹر ریکارڈ کے حساب سے پانی نہیں ملا ہے. 27 ملین ایکڑ فیٹ پانی سندھ کا جو ہے وہ چوری ہوا ہے. کنٹرول کون کرتا ہے؟ آپ بولتے ہیں کہ چیئرمین سندھ سے ہے, یہ بھی سندھ سے ہے, لیکن ساری چیز جو ہے نا وہ کنٹرول اس طرح سے ہوتی ہے. ہم نے وی ہیو لاسٹ
वाटर थेफ्ट हुई है। आप बात करते हैं कालाबाग डैम बनाए, یہ سیدھا سیدھا چوری کا الزام ہے. چوری کرتے ہیں، بالکل اس کا چوری جواب کا 100% الزام، یہ جی 100%. یہاں یہ چوری کا یہ الزام پنجاب پہ میں ہے جواب نا. دیتا آپ ہوں، کھل کے بات کریں میں نا. جواب پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ اگر بادشاہ ڈیم بنتا ہے تو چترال، کابل اور سوات 3 دریا ایسے ہیں جن کا پانی پھر بھی سمندر میں جاتا رہے گا، نمبر 1. نمبر 2، بادشاہ ڈیم بننے کے باوجود 90 ملین ایکڑ فٹ، 9 کروڑ ایکڑ فٹ پانی کالا باغ کے مقام پر پہنچتا رہے گا. اس سے اگر آتا ادھر کو جاتا ہے تو ضائع ہوگا. تیسری بات، پاکستان کو اللہ پاک نے پانی دیا ہے بارش سے، گلیشیئر سے، سنو میلٹنگ سے، لیکن یہاں اللہ پاک نے یہ کیا کہ آپ کو جو سال میں پانی دینا ہے وہ 83% آپ کا خریف میں آتا ہے، 17% آپ کا ربی میں آتا ہے. یہ کہتے ہیں نا پانی نہیں ہوگا، اگر ڈیم بنا ہوا ہے پانی نہیں ہوگا تو ڈیم خالی رہے گا تو ہمیں کاٹے گا نہیں، لیکن جب وہ سمندر میں جا رہا ہے تو تب اس کو روک کر میں اس فورم سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نہریں جو سال میں 6 مہینے چلتی ہیں وہ سارا سال چلنا شروع ہو جائیں گی. وہ اپنی بربادی کے اعلان پہ دستخط کر رہے ہیں. جی میں چوری کا جواب. اچھا میں چوری کا جواب دیتا ہوں. یہ بڑا سیریس الزام. ٹیلی میٹری سسٹم آج تو سیٹلائٹ آ گیا ہے. ٹیلی میٹری سسٹم حسن صاحب پچھلے 4.5 سال سے خریدا ہوا ہے، 38 کروڑ روپیہ اس پر لگا ہوا ہے. چیئرمین انصار نے لگوا کے اتروا دیا تھا کہ یہ تو ہماری بڑی بڑی چیزیں سامنے آنا شروع ہوگی. دیکھیں آج وہ چیئرمین ہے. ہم چاہتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے تھیفٹ والا معاملہ ادھر چل رہا ہے. ادھر چل رہا ہے. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ٹیلیمیٹری، آپ سیمنز سے پوچھ لیں، سیمنز والوں کو بلائیں، وہ کہیں گے کہ پنجاب والوں نے اس کو توڑ تاڑ کے پھینک دیا. پنجاب گورنمنٹ. ایک سیکنڈ، آپ دونوں چونکہ اس پہ ایک نیوٹرل ذرا رائے لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کم ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پانی چوری ہوتا ہے. نہیں، یہ بھی پہلے کہہ رہے ہیں کہ پانی ہے بھی نہیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 1. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یار ادھر گلوبل وارمنگ آ رہی ہے، سارا وہ ڈسٹارٹ ہوا اور گلیشیئر نے پگھلنے ہیں. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اگلے 50 سال ادھر فلڈنگ آنی ہے، اس کا کوئی بندوبست کر لو. اوکے، فلڈنگ کا حل کیا ہوتا ہے جی؟ یہی ہوتے ہیں نا جی، ڈیمز. دوسری یہ چیز ہے سیلابوں سے بچنے. ہاں جی، جو کٹ زرا ڈیم ہے وہ سب، کٹ زرا جو ہے دیٹس این اسینشل ڈیم. یہ گلوبل وارمنگ میں آپ نے اگر سیلابوں سے بچنا ہے اور سلٹ کو کنٹرول کرنا ہے، دیٹ از دا ڈیم. سلٹ کا پتہ ہے نا، جو مٹی اکٹھی ہوتی جاتی ہے، مٹی ساری اکٹھی ہوتی جاتا ہے. جی ہاں. اچھا، تو یہ مجھے دیکھیے، ہم ادھر اگر بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے. حسن نثار صاحب، ہمیں جب کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز نہیں ہے، کین وی کوٹ سم انٹرنیشنلی ایکنالج کریڈیبل اسٹڈی جو یہ لاجیکل بات ہے، جو یہ کہتی ہے؟ ادروائز ہم نے یہ تو انجینئرنگ کی چیزیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ورلڈ بینک کی یا یونائٹڈ نیشن کی یا وڈرو ولسن انسٹیٹیوٹ کی یا کسی انسٹیٹیوٹ کی اسٹڈی نے یہ اسکالر بیٹھے تھے اور انہوں نے یہ نتائج نکالے. ٹھیک، ورنہ تو ہم کہہ رہے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں کہوں گا پانی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پانی نہیں ہے. اتھارٹی کو کوٹ کریں، کسی اتھارٹی کو کوٹ کریں. یہ کمیشن، عباسی کمیشن جو بنا تھا مشرف کے زمانے میں، یہ ہے کہ بنیادی بات جو انہوں نے کی تھی کہ پانی ہے ہی نہیں جی، جس پہ ہم لڑ رہے ہیں وہ ہے نہیں. یہ غلط بات ہے. گلوبل وارمنگ میں پانی زیادہ ہوگا کم ہوگا؟ غلط بات ہے. اس بات کا جواب دینا. ہماری خان نے بڑی ایک سائنٹیفک بات کی ہے. میں بھی سائنٹیفک بات کر رہا ہوں. ہاں نہیں، وہ میں سائنٹیفک بات کر رہا ہوں. بالکل، آئی ایم کوٹنگ. یہ مشرف نے عباسی کمیشن بنایا تھا جس نے یہ ساری چیزیں اسٹڈی کی تھی، انڈس بیسن پہ اسٹڈی کی تھی ایک چیز. ان کی رپورٹ ہے کہ یہ جو ہے 28 سال میں 1966-67 سے لے کے 2002-2003 تک صرف 7 سال ایسے آئے ہیں جس میں کوئی بھی اگر ڈیم بنا تو وہ بھر سکے گا. مجھے ایک موقع، صرف ایک منٹ دیں. اچھا جی شاہ صاحب ایک کام کر لیں. آپ یہ ڈیم بننے دیں. کراچی سے آیا ہوں، مجھے بولنے دیں. نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں. نہیں، مغل صاحب ان کی بات تو پوری سن لیں. شور کرتے ہیں. اگر آپ نے شور شرابہ کرنا ہے تو ہم کو بھی شور شرابہ کرنا آتا ہے. اگر آپ اسمبلیوں میں شور کرتے ہیں، ہم بھی سڑکوں پہ کر سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. شور نہ کریں، بات کریں. آج کی بات کرتے ہیں، مسٹرس کی بات کرتے ہیں، آج کی بات کرتے ہیں. منگلہ بھرا ہوا ہے، تربیلا خالی ہے. ان کو جو ہے سی جی اور ٹی پی بہانا ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ ہم ان کو ٹرسٹ کریں گے؟ ہم بھی تو ان کی مشکل آسان کرنے کے لیے کہ آج اگر تربیلا میں پانی نہیں ہے، اگر آپ نے 60 لاکھ ایکڑ فٹ کالا باغ میں پانی بچایا ہوتا، آج آپ اس کے مالک ہوتے. جب خریف میں آپ پانی کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں تو پھر آپ پانی مجھے ابراہیم مغل صاحب ایک بات بتائیں. آپ ان کے فائدے کی بات کر رہے ہیں؟ جی کر رہے ہیں.
सूझ रहा है। ये आपको कोई दीवाने लगते हैं, नहीं खपती लगते हैं? आप उनके फायदे की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है जी जी वो इतनी शद्दोमत से उसकी मुखालफत कर रहे हैं, जी वो सीजन्ड पढ़े लिखे आदमी हैं, मामलात को समझते जी, सही है। हैं। व्हाई इज ही गोइंग अगेंस्ट हिज प्रोविंस? असल में पिछले 10 साल में जो माइंड मेकअप किया वडेरे ने, जगीरदार ने, सरदार ने रिवरियन बेल्ट के ऊपर, ठीक, जो जिनकी दोनों तरफ जमीनें, उसने जहन को इतना पोलूट किया कि आज अगर वो विड्रा होता है तो उसकी सियासी साख तबाह होती। ये कोई टीनेजर बच्चे तो नहीं है बात ना? सुन ले, बात सुन ले, बात सुन नहीं, let him बात सुन, talk. बात सुन, नहीं बात सुन ले। वडेरे मैं- इसमें आप सोशल बात तो- फैक्टर को लाके और अच्छा। सारे इशू को डिफ्यूज अच्छा बात तो सुन ले, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं वडेरे के खिलाफ हूं, नहीं। लेकिन दिस इज नॉट, दैट्स नॉट द नहीं इशू। नहीं, बात सुन ले, वाटर। शाह साहब आप बात सुन ले, देखें जी, ये जो डैम है एक दिन में या एक रात में बनना नहीं है। डैम की जो गारंटीज हैं जिसकी ये चाहे इन्हें मिल सकती हैं। 90 लाख एकड़ फुट पानी जाया हो रहा है। नहरें इनकी जो 6 महीने चलती हैं वो साल चलेंगी। अगर इन्हें 40 लाख एकड़ फुट पानी ज्यादा मिले, जिसकी ये गारंटी चाहे उसकी इन्हें गारंटी दे दी जाए, फिर तो ये मेरा दीवाने एक वाली बात सवाल है। अच्छा, एक हसन, मिनट, हसन, हाँ। मेरा एक सवाल है। शाह साहब ने कहा कि पानी है ही नहीं। इसका मतलब है कि शाह साहब न सिर्फ कालाबाग के बल्कि भाषा के, कटजरास, करदू, योबू, तमाम डैम्स के खिलाफ जो अंडरस्टैंड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या पानी तमाम नहीं- के खिलाफ है? पानी है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल खाने हमारा को ये कुछ ख्याल नहीं है, है- बर्तन क्या करना है आपने? हमारा ख्याल है कि अगर आप और डैम्स बनाएंगे, आप सिचुएशन को और कंट्रोल करेंगे और खराब कर देंगे। देखिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। सोल्यूशन इज वाटर कंजर्वेशन। आपने पानी को बचाना है, ठीक है ना? आपने पानी को किस तरह से बचाना है? आपने मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन पे आना है, आपने ड्रिप सिस्टम पे आना है, आपने वाटर कोर्सेज, वाटर कैनाल्स को लाइन करना है, आपने और जो एग्रीकल्चर के वो मेथड्स अडॉप्ट करने हैं जिससे वाटर कंजर्वेशन हो। जितना भी अंडरग्राउंड वाटर जो सेलाइन है उसको आपने कन्वर्ट करना है इनटू स्वीट वाटर। ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं दुनिया में। सोल्यूशन पाकिस्तान का यही है। हमारी यील्ड्स बढ़ेंगी, क्रॉप्स बढ़ेगी। हर क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सिंध का आपका जो पानी है शाह साहब, नीचे सब सॉइल वाटर जो है, दैट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। सिंध को सबसे ज्यादा इरिगेशन वाटर की जरूरत है, सबसे ज्यादा, ठीक है जी। इसलिए ये आप लोग, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये आप क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान की तकरीबन 50, अगर आप ओवरऑल देखें ना जी, 50% इरिगेशन नीड्स आज ट्यूबवेल से पूरी हो रही हैं। इतनी ज़्यादा पूरी हो रही हैं, इतने ज़्यादा विड्रॉल हो गए हैं कि वो आउट ऑफ बैलेंस हो गया है, रिचार्जिंग नहीं हो रही, विड्रॉल हो रहा है और वो पानी ख़राब होता जा रहा है। और सिंध का पानी पाकिस्तान में सबसे ख़राब। दूसरी मैं एक चीज़ बताऊँगा, मुगल साहब के पास शायद ये स्टेटिस्टिक हो, विद रिस्पेक्ट टू वाटर वेस्टेज, सबसे ज्यादा पानी कहाँ वेस्ट होता है जी एग्रीकल्चर में? सिंध में। जी हाँ, That is in Sindh. अच्छा That is मैं in Sindh. ये That is शाह in साहब Sindh. शाह साहब की एक एक मिनट में बात बात, मुकम्मल मेरे आप जवाब देने दें। अच्छा पता क्या है, टोए टिब्बे ऊंचा नीचे वो क्या बता रहे आप जब पहुंचू सिस्टम है यहाँ थे? इसको से एक्सप्लेन करें, ये टर्म बड़ी इंटरेस्टिंग। पहुंचू सिस्टम है जी पहुंचू कि सिस्टम क्या है? एक तरफ से आप पानी खोल दें और दूसरी तरफ अगर आपका 100 मरबा या 50 मरबे जमीन है, दूसरे किनारे तक जब तक पानी नहीं पहुंचता, इधर से पानी बंद नहीं करना। और पानी बंद इसलिए नहीं करना, ये तो गलत बात कर रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं बनता। बात मुकम्मल करें। आई डोंट नो, ये तो नहीं पहुंचू सिस्टम आप बताएं, पहुंचू सिस्टम सही है कि नहीं? पहुंचो सिस्टम किसको अच्छा बोल रहे फिर हैं? शाह साहब जमीनी क्यों है, पंजाब में मुख्तलिफ सिस्टम है। नहीं, नहीं। पंजाब में, पंजाब वालों का इरिगेशन मेथड्स बहुत ही चेंज हो गए। ये अच्छा, लोग जो है ना बात- बहुत मॉडर्न हो अच्छा, गए। बात तो सुन ले मेरी। यहाँ इरिगेशन मेथड्स इन सिंध एंड पंजाब अच्छा मुझे बताएं कि वहां लेजर लेवलिंग वगैरह लेजर क्यों नहीं की लेवलिंग नहीं, सकते? लेजर लेवलिंग नहीं, वाराबंदी नहीं, बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं जो बदकिस्मती की बात है। ये हमारी के, ये सुन ले। तो कोई बात नहीं है ना। अपनी पंजाब में- merits नहीं, ये आपकी गलती है। पानी सुन- रहा है भी, बात सुन ले जी। आपको पानी नहीं मिल रहा, आपकी आप शाह जाहिर साहब कर फिर रहे हैं, आप ये सब- कहते सब हैं आप कि बात गलत नहीं सुनी है। तो फिर आप ही तो देखें जी, 58,110 खाले हैं पंजाब में, 58,110, जिसमें से 45,000 पक्के हो गए हैं। मेरी बात रिकॉर्ड कर लो, कल गलत हो लटका दें। 58,000 में से 45,000 पक्के हो गए हैं। सिंध में 42,000 है, सिर्फ 24,000 पक्के हो, 50% भी नहीं हुए। दूसरी NWFP में 20,000 है, 18,000 कर लिए। बलोचिस्तान में 19,000 है, 14,000 कर लिए। सबसे कम खाले पक्के किए, सबसे कम खाले बेहतर किए, दैट इज सिंध। 50% पे नहीं है। अच्छा एक मिनट, चाय किसकी बात करें? जरा टी ब्रेक। हाँ जी। चाहे को रहना तो मैं तो कहता हूँ पानी मंगा लें दरिया नील से, दरिया नील से पानी ले एक आओ। मिनट थानेदार ये साहब, बहुत चाय का जरा। हाँ। चाय पी लो, चाय पी लो। इब्राहिम मुगल साहब,
1 2 3 मुख्तसर एक पॉइंट 1 2 3 एक पॉइंट ये है, दुनिया मिसाल देती है पंजाब की वाराबंदी की। अगर किसी किसान का पानी 9:10 पर बंद हो गया तो 9:11 पर अगला किसान बैठा हुआ है कि मेरी ठीक पानी है, शुरू। आगे चलें। सिंध में नहीं है। सिंध में पहुंचू सिस्टम है कि साईं जब तक 100 एकड़ को पानी नहीं लगता, कहीं 4 फुट खड़ा है, कहीं 2 फुट खड़ा है, कहीं 1 फुट खड़ा है, तब तक पानी बंद करने की किसी की जरूरत नहीं। अच्छा, नंबर 2 16 अरब यूनिट आपको तरबेला से बिजली के मिल रहे हैं। नहीं, वो जो क्या पैमाइश नहीं होने देते, क्या कह रहे थे अभी वो जो वाटर अलाउंस है ना जी, पंजाब में वाटर अलाउंस है 1.5 से लेके 2 क्यूसेक फी एकड़। नवाब शाह और लाड़काना साइड पे 12 क्यूसेक 6 गुना ज्यादा फी एकड़ पानी अलाउंस है, 6 गुना ज्यादा। और फिर भी उसके अलावा कोई कहे जी कि आपका पानी का वक्त खत्म हो गया, वो कहते हैं हमारा पहुंचू सिस्टम है, यहां कोई वाराबंदी नहीं चलेगी, यहां कोई मेजरमेंट नहीं चलेगी, भाग जो यहां से बंदूक आएगी। ये तो टोटल धांधली है, फिर इसका मतलब है रेट कोई नहीं है। अब मैं जवाब दूं? जी प्लीज। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, 100% गलत है। सिस्टम कहां है? ये आप मेरे साथ चले मुगल साहब, मेरी जमीनों पे चले, मैं आपको दिखाता हूं 100% इंप्लीमेंटेशन है वाराबंदी की। हमें कहीं भी हो, हम कहीं भी पानी रुका हुआ 1 सेकंड, हमारा साथ वाला जो है वो खड़ा है जिसका वारा आने वाला है, पूछ रहे खोल ले, सिस्टम है कि नहीं? नहीं है, इसका जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। नो ही इज लाइंग। नहीं, मैंने जो एक रिपोर्ट देखी, मैंने हाल ही में इसमें थोड़ा स्टडी किया, हालांकि मेरा ये फील्ड नहीं है, बट मैं पॉलिटिशियन हूं, मेरा मुल्क में इंटरेस्ट है। मैंने देखा है जी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में 4.3 समथिंग, मैं एक रिपोर्ट कोट कर रहा हूं जी, मैं तो एक्सपर्ट हुई नहीं, मैं देख रहा हूं। खान साहब वो 15,000 क्यूसेक रोजाना की बात करते हैं। अच्छा सुने, और उसने ये कहा है अगर चले 10 चाहिए या 5 या 4, आपको कब पूरे साल में चाहिए ना? 365 डेज पूरे साल में चाहिए ना? उस साल में आप कैसे लेंगे? उधर तो बारिश में सारा निकल जाएगा। साल में आप सिर्फ डैम के आपको महाना 0.32 MAF पानी चाहिए, महाना चाहिए। वो सिर्फ महाना तो डैम देगी ना, सिर्फ अगर स्टोर किया होगा आपने, वरना तो 50 मिलियन MAF कभी बहुत आ जाएगा, कभी कुछ भी नहीं होगा। बारिशों में और सर्दियों में आप बैठे होंगे, वो समुद्र ऊपर चढ़ा होगा। मुझे इस बात का जरा जवाब 17% रबी में आता है जी। कमर साहब देखिए, ये आप और पानी को कंट्रोल करेंगे, आप और इसमें से कैनाल्स निकालेंगे कालाबाग से। और मैं एक चीज और बताऊं, ये 37 ये बात 14 12 जो है, मजाक ये बता रहे हैं जी कि समुद्र में पानी कोई नहीं जा रहा, जाता है। नहीं, समंदर में पानी जो इस पर जा रहा है इज टोटली इनएडिक्वेट, इसकी अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत कम है, इस हद तक कि 24 लाख एकड़ जमीन जो है सी इरोजन में आ गई है। आप चल के देख लें। कालाबाग डैम बनने के बाद बदीन और ठट्ठा में टेल्स तक पानी ना पहुंचे, पंजाब अपने मंगला डैम से पानी देगा। दूसरी बात, जहां कालाबाग डैम बनना है, इसकी बिगनिंग से लेके कंप्लीशन और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के तमाम उम्र आप जिम्मेदार हैं। हम 16 अरब यूनिट। अच्छा, ये मुझे बताएं कमर साहब, अगर वाकई ऐसा हो जाए, हाँ तो फिर आपको बताएं, आपके खदशात दुरुस्त होंगे? मैं उसको नहीं, मैं मफरूजा नहीं होता जैसे असम्पशन जो ये कह रहे हैं, अगर ये 100% कोई यकीन दहानी आपको करा दे तो फिर ये बारे में है या नहीं? देखिए, ये तो एक मजाक खेज बात है, इससे जो नहीं एक मजाक कर रहे हैं आपको पता है। नहीं, हम आपको घर में रखेंगे, आपको सोना चांदी नहीं बाबा, ये तो हम सफर करेंगे, आप जाएं बाबा, ये तो प्योर मैथमेटिक्स में भी होता है। तेरे वादे पे जिए हम तो नहीं भाई, वादे नहीं यार थानेदार, एक मिनट भाई, नहीं ला बराबर है फलां, ये तो असम्पशन तो ये मैं स्टैटिस्टिक्स थोड़ा रिवाइज करना है, थोड़ा करेक्शन के लिए कि जो ये क्या स्टैटिस्टिक है? ये अब्बासी कमीशन रिपोर्ट है, जो अब्बासी क्या, ये ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है। मैं थोड़ी मजाक कर रहा हूँ। ये वाटर शॉर्टेजेस विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वाली बात थी। ये जो कहते थे ना कि अकॉर्डिंग 37 12 14 अरब यूनिट तरबेला पैदा कर रहा है, 6 अरब यूनिट मंगला डैम बिजली आपको दे रहा है। ये पाकिस्तान की आवाम का मसला है। अगर आपको 8 अरब यूनिट कल को ये कालाबाग से आए, 1 रुपए यूनिट। एक मिनट कमर साहब, मैं आपने तो इसे कह दिया ना मजाक, मेरी गुजारिश सिर्फ इतना है, मैं एक असम्पशन की बात है, कहीं आपसे कोई स्टैम्प पेपर पे लिखवाया नहीं जा रहा तो नहीं करो। अगर ये इन चीजों की वाकई कोई गारंटी हो, मैं वैसे बात जो आपको एक्सेप्टेबल हो, फिर ठीक है, मैं बात समझने के लिए ये बात कर रहा हूँ। देखिए, आप बेसिकली जो मैं आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ, जो मैं इतनी देर से बैठ के आपको आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ ना, आप गो
گول گول پھر کے وہیں آ رہے ہیں. میں نے آپ کو اپنی ریزرویشن یہ دیکھیں یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں کہ ہم دیکھیں گے. میں نہ ماننے والی بات میں نے معلوم کیا بات کیا, یہ ایک چیز جو میرے مفاد کے کھیل نہیں ہے, یہ بالکل بچوں کا کھیل نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں پاکستان کے مستقبل کا واٹر سوال ہے, یہ شروع ہونے والی ہے. ہم تو اس کو بالکل بچوں کا کھیل نہیں سمجھتے. یہ نام تو پیاسی, یہ قوم پیاسی مرے گی, اس پر کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. جی وہ چوری کا جو انہوں نے الزام لگایا تھا وہ چوری روکنے کے لیے چیئرمین ارسا کا اختیار ہے, ٹیلی میٹر سسٹم کل ہی لگا رہے ہیں پنجاب کو, کوئی آبجیکشن نہیں, یہ ریکارڈ کی بات ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, انٹرنیشنل سٹڈی ہوئی ہے, 1 ملین ایکڑ فٹ پانی بچا لو $1 ارب بچتا ہے. 6 ملین ایکڑ فٹ کالا باغ ڈیم میں پانی بچے گا, $6 ارب, 500 ارب کی بات ہے. سندھ لے لے سارے, پاکستان میں تو پیسہ ہے. اور تیسری چیز, آج اگر آپ کرائسس سے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو سندھ کی جیسے تربیلا میں مخالفت کی تو غربت بڑھی. آج اگر سندھ اس پہ ایگری کرتا ہے تو کم از کم 150 سے 200 ارب روپے کا ایڈیشنل ایک ریولوشن آئے گا سندھ میں, سندھ کی غربت کرنے کے لیے. یہ بہت بڑا آپ ان کی غربت مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں, وہ مان نہیں رہے. آپ تینوں صوبوں کی ریزرویشن سے اس کے اوپر تینوں اسمبلیز نے اس کے خلاف بل کیا ہے, اور ہمارے نظر میں نے اپنی جو ریزننگ دی ہے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ نہ صرف سندھ کو نقصان دہ ہے بلکہ پورے پاکستان کی انٹیگریٹی کو نقصان دہ ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, پولیٹیکل بات ہو گئی نا, نہیں انٹیگریٹی پاکستان کی کا پانی کے ساتھ تو ہے نا. فیوچر آف ساری فیوچر وارز ان دی ورلڈ ول بی بیکاز آف واٹر. اگر آپ پروونسز تین ایگری نہیں کر رہے تو اچھا خیر آپ بات کریں, ٹھیک. جی ہاں, میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ پاکستان کی انٹیگریٹی کوئی سروائیول کی بات ہے, انٹیگریٹی کی بھی بات ہے, کہ تو لازمی ہے کہ ایک ہی پروجیکٹ پہ ساری فوکس ہو. اور بھی بہت مسائل اس کے برعکس ہے, اس کے علاوہ نہیں ہوتا جیسے میں نے کہا پھر بھوکے مریں گے اور پیاسے مریں گے. نہیں, یہ غلط بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. حسن نثار صاحب دیکھیے, مجھے آج ایک بہت پریشانی ہوئی ہے پروگرام کے بعد کہ ہمارے سندھ کے ساتھی کسی بھی ڈیم کے خلاف ہیں. ہم جو ہائیڈل اور تھرمل کا مکس چینج کرنے کے چکر میں وہ ہائیڈل سے تو پورا اب ہونے نہیں لگا, کیونکہ نہ بادشاہ کے حق میں ہے, نہ کٹزرا کے, نہ اسکردو کے, نہ یوگو کے, نہ کسی اور ڈیم کے. یہ تو بہت ہی پریشان کن بات ہے. دوسرا جی, یہ جو 1991 واٹر ایکارڈ تھا صوبوں کے بیچ میں, اس میں جو صوبائی ایلوکیشنز ہیں وہ کس طریقے سے وہ واٹر ہم پورا کریں گے. واٹر ایکارڈ کے تحت جو پانی لینا ہے وہ پانی ڈیمز بننے سے ہی آئے گا اور صوبوں میں جائے گا, ادروائز تو کوئی ذریعہ نہیں. ادروائز تو یہ 2.2 جو ہے MAF یہ سمندر میں جاتا رہے گا کانسٹنٹلی. تو یہ پرزیوم تھا کہ ان ڈیمز انڈس ریور سسٹم میں بنیں گی, جس سے یہ جو واٹر ایکارڈ کی جو حصے ہیں وہ صوبے اپنے اپنے پاس رکھیں گے. تو مجھے بتائیے کہ اس واٹر ایکارڈ کا فائدہ کیا ہے جب آپ وہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. سائن کیے ہوئے آپ نے تو کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, اس وقت اگر آپ دیکھیں, اس وقت جو تربیلا ہے اور منگلہ ریزنگ کے بعد اس وقت واٹر ایکارڈ کی امپلیمنٹیشن جب شروع ہوئی ہے تو اس وقت پنجاب کچھ اور ہو گیا ہے, اس وقت ان کو پرابلم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی دفعہ جو ہے 10 سال کے بعد 1991 واٹر ایکارڈ امپلیمنٹیشن شروع ہوئی ہے تو سارے خدشات شروع ہو گئے ہیں. تو اگر 1991 واٹر ایکارڈ امپلیمنٹیشن آرام سے اور صحیح طریقے سے وتھ دیز 2 ڈیمز ہو سکتی ہے تو وائی ریکوائرمنٹ, جب اتنا پانی, ہمارا موقف یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں اتنا. اگر پانی اتنا ہوتا تو ہم ضرور ایک ڈیم کا یہ تو میں آپ سارا اپنا دفتر سمیٹ کے بیٹھے. سمندر میں کچھ نہیں یار, بہت ہی کم پانی آتا ہے. نہ سمجھے آپ نے جو کہا کہ واٹر مینجمنٹ کی بات ہے, گھر کے چھت کے اوپر ٹینکی نہ ہو, نالی بے شک سونے کی لگا دیں, اس میں پانی کہاں سے آئے گا؟ ٹینکی پہلے بنائیں, پہلی تو بات بڑی اچھی بات, پھر پانی آئے گا. سونے کا پائپ. مجھے تو ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ سب کا مرغہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے, اور ماشاءاللہ جو ہماری روایت ہے کنسنسس نہیں ہے. یہی بات کسی بھی چیز پہ ڈاؤٹ ہے خام خواہ میں. چلیں انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. حسن صاحب محترم, بہت مہربانی, اللہ کرے کہ پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام دوستوں. بڑی مہربانی. ویسے حسن صاحب میں نے یہ پہلا مغل دیکھا جو ایگریکلچرسٹ ہے, ورنہ وہ تو تلوار تلور سے کام لیتے ہیں. وہ کب, اب تو مغل بریانی, مغل سٹیل ورکس, اب تو بندہ کہے نا کہ فلانا مغل ہے لوگ ہنس پڑتے ہیں. یہ بھی وقت آنا تھا مغلوں. ہمارے بڑے مشہور قوال تھے بدر میاں داد, ان کے برخوردار کو ہم نے بلایا ہے. حسن صاحب نے بتایا ہے کہ ہم نے سندھ سے ہمارے دوست آئے. جو قوالی سنی ہے نا, پانی پہ جو قوالی بھی ہوئی ہے
اس سے مجھے اب وہ پیپلز پارٹی کا سب سے پہلے اعلان کیا تھا نا کہ جی کالا باغ ڈیم کی فائل ہمیشہ کے لیے بند کر تربیلا ڈیم ذوالفقار علی بھٹو نے بڑا انٹرسٹ لے کے بنوایا تھا جی، یہ والے بڑا انٹرسٹ لے کے بنوایا تھا. سکندر ہے آپ کا نام؟ کیا حال ہے؟ زرداری صاحب کو کہنا کچھ کریں. ہیں بیٹا سکندر ہے آپ کا نام؟ ہاں جی سکندر میاں. آپ بدر میاں داد صاحب کے بڑے بیٹے ہیں؟ بڑے ہیں؟ ہاں جی بالکل. کیوں اچھا یہ مجھے بتائیں آپ نے سیکھا کس سے؟ سیکھا میں نے اپنے فادر سے. بدر صاحب کے بیٹے ہیں، وہ گاتے رہتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے. کس عمر سے آپ نے سیکھنا شروع میں نے بچپن سے ہی انہی سے ہی تعلیم حاصل کی میں نے. بچپن تو آپ کا بھی گیا نہیں یار. تو جب شروع ہوا تب سے ہی میں نے ان کو ایسے کریں اصل میں وہ شہباز قلندر سے ریلیٹڈ چیز سننی ہاں چاہیے. یہ تو آج بھٹ شاہ کا کلام ٹھیک ہے جی وہ سناتے تھے. ان کے اعزاز میں بدر صاحب ان کو گود میں لے کے ریاض کرتے رہتے ہوں گے. آپ ہاں جی سمجھ آتے نہیں وہ ہوگی. سمجھ آتے. ندیم قمر صاحب کو تو واقعی میں کہوں گا تھانے دار صاحب کو کہ وہ میرے ساتھ جو کچھ لوگ ہیں ان کو بنوائیں. ساز واز بھی ہیں؟ ہاں جی نہیں وہ ظاہر ہے سپاہی نکلے گا تو ہتھیار کے ساتھ نکلے گا. ہتھیار لے کے آؤ بھی ان کے ہتھیار لے کے آؤ. شالتی بٹائی گایا ہے؟ نہیں میں نے نہیں ابھی. جی بدر صاحب کیا سنائیں گے پھر؟ جی دھمال جیسے بولا ہے کلندر کی دھمال. ہاں جی کلندر شہنشاہ. کمال سنا جی آج. علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جا، عقل کہتی ہے کہ دارو سکندر ہو جا. علم اور عقل کے دو ملتے ہوئے راہوں پر عشق کہتا ہے کہ تو مست کلندر ہو جا. لال میری پت رکھیوں بنا جھولے لال، لال میری پت رکھیوں بنا جھولے لال، سندڑی دا سیمن دا شہباز کلندر، حق دمادم کلندر سکی شہباز کلندر، سکی شہباز کلندر، سکی شہباز کلندر. لال میری پت رکھیوں بلا جھولے لال، لال میری پت سندڑی دا سیمن دا شہباز کلندر، حق دمادم کلندر سکی شہباز کلندر. ماوا نو پیرا بچنے دے